بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس بزم کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے استقبال ماہ رمضان۔ رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور یہ ماہ رمضان در حقیقت یہ اللہ عز و جل کی جانب سے اہل ایمان کے لیے یقیناً انتہائی قیمتی ترین تحفہ ہے اور بہت بڑا انعام ہے۔ لہذا اس ماہ مبارک کی آمد کے موقع پر چند تعلیمات و ہدایات ہیں اور اس کے کچھ تقاضے ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے اور یہ کہ آگاہی ہونی چاہیے۔ اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مہمان جناب ڈاکٹر عبدالحمید ظفر الحسن صاحب۔ تو آئیے ناظرین اس بارے میں انہی کی زبانی مفصل رہنمائی حاصل کی جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری محفل میں آپ تشریف لائے جو کہ یقیناً ہمارے لیے انتہائی باعث مسرت ہے۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ ویاکم وبارک اللہ فیکم۔ آمین یا ربی۔ استقبال ماہ رمضان دینی تعلیمات کی روشنی میں ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، ماہ رمضان ایک بہت ہی بابرکت مہینہ اور اللہ تبارک و تعالی کے طرف سے مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے ایک بہترین تحفہ ہے۔ اسی لیے اس ماہ کو ہر ایمان والوں کو چاہیے کہ اپنے لیے ایک بہت بڑی نعمت سمجھے۔ اگر اسے ماہ رمضان نصیب ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے رمضان تک پہنچا دیتا ہے، تو سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالی کا اس پر کیا ہے شکر ادا کرے کہ اللہ نے اسے کیا ہے ایک بار اور کیا ہے رمضان نصیب فرمایا۔ کیونکہ اگر غور کرے انسان تو ہو سکتا ہے اس کے جاننے میں بہت سارے ایسے لوگ پائے جائیں جو گزشتہ رمضان اور اس سے قبل جو رمضان گزرے ہیں ساتھ میں رہے ہوں، اٹھنا بیٹھنا افطار کرنا سحر کرنا، لیکن اللہ تبارک و تعالی کے مشیت کے بنا پر کہ آج وہ ہمارے ساتھ شاید رمضان میں نہیں ہیں، دنیا سے وفات پا چکے ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو اور موقع دیا کہ آپ کو ایک اور رمضان نصیب کیا، تو اس پر اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا ہو اور ساتھ ہی ساتھ خوش دلی کے ساتھ خوب اچھی طرح کیا ہے رمضان کا استقبال کرے۔ اور رمضان کا استقبال مطلب یہ کہ رمضان کی آمد پر کسی ایمان والے کے دل میں کسی قسم کی کوئی تنگی نہ پائی جائے، بلکہ ایک جذبہ ہو کہ زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کا، نیک اعمال کرنے کا، اور اسی طرح اس ماہ کو لے کر ایک دوسرے کو خوشخبری دینا، یہ بھی ماہ رمضان کے استقبال میں داخل ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان کی آمد ہوتی، رمضان آتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے کہ اتاکم رمضان شہر مبارک، اے لوگو رمضان آ چکا ہے، ماہ رمضان آ چکا ہے، شہر مبارک، بہت ہی مبارک مہینہ۔ یعنی ایک ناحیے سے اگر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کلمات میں لوگوں کو مبارکبادی دینا ہے رمضان کی، خوشخبری دینا ہے، اور اپنے تک جو ہے اس خوشی کو محدود نہیں رکھنا بلکہ اور لوگوں کو بھی بتانا ہے، ان کو بھی اس کی کیا ہے مبارکبادی دینا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے یہ بھی کہا کرتے تھے کہ فرض اللہ عز و جل علیکم صیامہ، اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ کا رمضان یعنی رمضان کے مہینے کا روزہ تم پر فرض اور واجب کیا ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ کچھ لوگ اس سے مستثنیٰ ہیں، جیسے کہ جو بالغ نہ ہوں یا کوئی اور عذر پایا جائے، ورنہ ایک اصل جو عام حکم ہے ماہ رمضان کا روزہ ہر مکلف پر، ہر مسلمان مکلف پر کیا ہے فرض ہے۔ تفتح فیہ ابواب السماء، اللہ تبارک و تعالی اس ماہ رمضان میں
آسمان کے دروازوں کو یعنی جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، اور اسی ماہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالی جہنم آگ کے دروازوں کو کیا ہے بند کر دیتا ہے. وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، اور جو شیاطین ہیں خاص طور پر جو سرکش بڑے شیاطین ہیں ان کو جکڑ دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے. لِلَّهِ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، اس ماہ رمضان میں ایک رات ایسی ہے، یہ رات خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر والی رات ہے. من حرم خیرہا فقد حرم، جو اس رات کی خیر و بھلائی سے محروم رہ جائے تو گویا کہ اسے محرومیت حاصل ہوئی، وہ محروم رہ جائے گا. گویا کہ اصل محروم وہی ہے، وہ اصل محروم وہی ہے جو اس رات محروم رہ گیا. محروم ہے. اور یہ رات سے مراد لیلۃ القدر، شب قدر ہے، جیسے کہ اس کی تفصیل آتی ہے. جی، جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یعنی 1000 مہینے مسلسل اگر کوئی عبادت کرے گا جی تو اس سے بڑھ کر ثواب اس کے لیے ہوگا کہ جو صرف اس ایک رات میں یعنی شب قدر میں عبادت کر لے گا. اس معنی میں صحیح 1000 راتوں سے بہتر ہے. جی تو کہنے کا مقصد کہ 1000 مہینوں سے بہتر جی کہنے کا مقصد یہ کہ ان کلمات کے ذریعے اور ان جملوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی ابتدا ہی میں، رمضان کی آمد ہی میں کیا ہے صحابہ کرام کو کیا ہے خوشخبری اور مبارکبادی کیا ہے دیا کرتے تھے. تو اسی لیے کہ ہمیں رمضان نصیب ہوا، رمضان نصیب ہو جائے تو خوش دلی کے ساتھ اور اسی طرح ایک ایمانی جذبے کے ساتھ، اور اسی طرح ہم اپنے دوسرے ساتھیوں کو، ایمان والوں کو بھی کیا ہے اس ماہ کی مبارکبادی اور ان کی بھی ہمت افزائی کی نیکی کی جائے، کیونکہ یہ ایک ایسا مہینہ جس میں اللہ تبارک و تعالی رحمتوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے. تو گویا کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی لوگوں کو ابھاریں اس بات پر. یہ بھی کیا ہے تعاون علی البر والتقوی ہوگا. جی، اور یہ کہ خوشی کا اظہار، جی گویا کہ خوش دلی کے ساتھ انسان اس مہینے کا استقبال کرے اور اس مہینے کے ساتھ مخصوص جو عبادات ہیں جی ان کی انجام دہی کا معاملہ ہو مکمل خوش دلی کے ساتھ. صحیح. اور اس موقع پر، اور یہ کہ زندگی میں ہمیشہ ہر موقع پر ہی اور بالخصوص ماہ رمضان کی چونکہ اہمیت زیادہ ہے اور یہ بطور خاص چند مخصوص عبادات کا موقع ہے، صحیح، لہذا اس موقع پر بالخصوص اپنے اندر اخلاص نیت کا جذبہ مزید اجاگر اور بیدار کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. تو اس بارے میں کچھ فرمائیے گا. جی، ظاہر سے بات ہے کہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اگر کسی کو ماہ رمضان نصیب ہو جائے، اور اس ماہ رمضان میں مختلف عبادات کی جاتی ہیں، اور ان عبادات کو باقی ایاموں میں بھی ایمان والا انجام دے سکتا ہے، لیکن ماہ رمضان میں انہیں خاص اہمیت حاصل ہے، خاص اس کا اجر و ثواب ہے، جیسے کہ روزہ ہے، قرآن کی تلاوت ہے، اور دیگر جو ہے اور بھی اعمال ہیں. ایک اہم بات ادھر یہ ہے کہ ان عبادات کو انجام دیتے وقت بندے کو چاہیے کہ اپنی نیت خالص رکھے، یعنی اخلاص پایا جائے. یوں تو ہر عبادت میں کیا ہے اخلاص کی ضرورت ہے، اخلاص شرط ہے، لیکن اس بہترین موقع اگر نصیب ہوتا ہے تو ادھر مزید کیا ہے اس کو اہمیت دے، تاکہ عبادات جو ہیں وہ مقبول ہو سکے، کسی چیز سے وہ محروم اور پیچھے نہ رہ جائے. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمالوں کا دار و مدار اور انحصار نیتوں پر ہے. یعنی اگر نیت صحیح ہے، خالص نیت ہے تو اس پر اجر ثواب ہے، ورنہ اگر نیت صحیح نہیں، کوئی ریاکاری، دکھاوا نعوذ باللہ، یا کوئی دنیاوی مقصد و مفاد ہے تو اس پر کیا ہے اجر ثواب نہیں ملے گا. تو رمضان کا روزہ رکھیں اخلاص کے ساتھ، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے. رمضان میں قرآن کی تلاوت ہو تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر ثواب کی امید رکھی جائے. تراویح کی نماز ہے، روزے داروں کو افطار کرانا ہے، صدقہ خیرات ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی ہے. ان تمام عبادات میں ہماری نیت جو ہو وہ خالص اللہ تبارک و تعالی سے اجر و ثواب حاصل کرنے کی نیت ہو، نہ کوئی دکھاوا ہو اور نہ ہی کوئی دنیاوی مقصد و مفاد ہونا چاہیے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان یعنی اخلاص کی اہمیت جس میں ذکر ہے کہ ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. اللہ تبارک و تعالی کسی عمل کو قبول نہیں فرماتا
مگر صرف وہی عمل جس میں اخلاص پایا جائے، اور ایسا عمل، ایسا اخلاص کہ اس عمل کو کرنے میں صرف اور صرف کیا ہے، اللہ سے اجر و ثواب حاصل کرنا مقصد ہو، جی سبحان اللہ، اللہ کی رضا مقصود ہو، اللہ کا رضا مقصود ہو، ورنہ کوئی اور اگر مقصد ہو اس میں، چاہے مستقل طور پر کوئی اور مقصد ہو یا رضا الہی کے ساتھ شامل ہو، تو اس میں کیا ہے، انسان کے لیے کیا ہے، محرومیت ہے، اور خیر کثیر سے کیا ہو، محروم رہ جائے گا۔ جی سبحان اللہ۔ بلکہ اگر نیت میں کچھ اور مقصود و مطلوب ہو تو یہ بھی گویا کہ شرک کی ایک قسم اسے قرار دیا گیا ہے۔ جی، شرک اصغر اسے قرار دیا گیا ہے، شرک اصغر یا شرک خفی، جسے ریاکاری، دکھاوا، اور یہ سب سے یعنی خطرناک شرک ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے زیادہ مجھے جو ڈر ہے تمہارے اوپر کہ جس مرض میں، جس برائی میں مبتلا ہو سکتے ہو، جس شر میں، وہ ہے شرک خفی یا شرک اصغر۔ صحابہ کرام نے کہا کہ شرک اصغر کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی، شرک اصغر ریاکاری ہے، دکھاوا ہے۔ مطلب یہ کہ کسی بھی نیک عمل، کوئی بھی ایسا عمل جس عمل کے ذریعے اللہ کی رضامندی کو انسان پہنچ سکتا ہے، اس عمل کو کرنے میں وہ ریاکاری، دکھاوا، کوئی دنیاوی مقصد و مفاد ہو، تو یہ ایک خطرناک چیز ہے، اور اس سے عمل ضائع ہو گیا، تمام محنت برباد چلی گئی، جی، انسان کو کچھ بھی نہیں ملا، جی، اجر ثواب سے محروم رہ جاتا ہے، یہ تو بڑا خسارہ ہے، خسارہ ہے انسان کا۔ اور اس چیز کی مزید وضاحت کے لیے بعض اہل علم نے اس کی مثال یوں بیان کی ہے کہ فرض کیجئے کہ انسان غلہ و اناج یا اور اس قسم کی ضروری اشیاء کسی بڑے برتن میں جمع کرتا ہو کہ بوقت ضرورت یہ چیز کام آئے گی، لیکن اسے خبر ہی نہیں کہ جس بڑے برتن میں وہ اپنا یہ سامان جمع کرتا ہے اس میں نیچے کوئی سوراخ ہے، تو یہ اپنی طرف سے خوش ہو رہا ہے، جب موقع ملا کچھ بچت کر کے اور بڑی مشکلوں سے، اور جیسے کہتے ہیں پیٹ کاٹ کے اس نے جو ہے کچھ پس انداز کیا ہے اپنے مستقبل کے لیے، بچوں کے مستقبل کے لیے، لیکن نیچے اس میں سوراخ ہے، وہ نکلتا چلا جا رہا ہے۔ صحیح۔ تو یہی مثال ہے کہ انسان محنت کرتا ہے، مسجد جاتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج و عمرے کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن اگر دل کے کسی کونے میں اگر کوئی ایسا خیال ہے کہ لوگ خوش ہو رہے ہوں گے، وغیرہ وغیرہ، تو گویا کہ اس کی یہ ساری محنت جو ہے یہ ضائع جا رہی ہے۔ صحیح۔ جیسے کہتے ہیں کہ کسی نے کسی کو دیکھا کہ بہت نفل پڑھے جا رہا ہے، تو اس نے کہا کہ ماشاءاللہ آج تو آپ بہت نفل پڑھ رہے ہیں، تو بجائے اس کے کہ اس کے دل میں خیال پیدا ہو کہ ایسا نہ ہو کہ میری عبادت ضائع چلی جائے، مجھے کہیں اکیلے میں پڑھنا چاہیے تھا، تو پلٹ کر وہ کہنے لگا کہ ہاں الحمدللہ اتنے نفل پڑھ لیے، توفیق ہو گئی، حالانکہ آج تو میرا روزہ بھی ہے، تو یہ بڑی نادانی کی بات ہے۔ صحیح۔ اور عوام اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں، لیکن سب سے پہلی جو چیز ہے، پہلی سیڑھی اور پہلا قدم یہی ہے کہ اخلاص نیت ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اور اخلاص نیت کے بعد اسی تعلق سے یعنی ماہ رمضان کی آمد کے موقع پر ایک اور چیز اہم ترین وہ یہ کہ اس ماہ مبارک کے ساتھ مخصوص جو کچھ عبادات ہیں، جی، تو ان کے بارے میں ضروری شرعی احکام کا کچھ علم حاصل کر لینا چاہیے ماہ رمضان کی آمد سے پہلے ہی۔ تو اس بارے میں وقفے کے بعد سنیں گے آپ سے انشاءاللہ۔ ناظرین اکرام، فی الحال لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں۔ آئیے سلسلہ گفتگو کو مزید آگے بڑھایا جائے اپنے مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل جیسا کہ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے استقبال ماہ رمضان، تو اس موقع پر ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ چونکہ اس ماہ مبارک کے دوران کچھ مخصوص عبادات انجام دی جاتی ہیں، تو ان سے متعلق ضروری دینی شرعی احکام کے بارے میں کچھ آگاہی ہونی چاہیے۔ جی، اس بارے میں فرمائیے گا۔ ماہ رمضان میں یعنی سب سے اہم اور جو عظیم عبادت انجام دی جاتی ہے وہ ہے اس مہینے کا روزہ، جی، صیام۔ اور صیام یا روزے سے متعلق احکام و مسائل سیکھنا، اس کے بارے میں علم حاصل کرنا، معلومات حاصل کرنا، یہ بے حد کیا ہے ضروری ہو جاتا ہے۔ جی، اور خاص طور پر ایسا روزہ، ایسی عبادت جو کہ فرض ہو، صحیح ہے، اور ارکان اسلام ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہو۔ جی،
تو کہنے کا مقصد یہ کہ رمضان کی ابتدا، رمضان کی آمد سے پہلے ہی ہر ایک کو چاہیے جسے علم نہیں اور جسے علم ہے وہ بھی جی یعنی دوبارہ ان باتوں کا مراجعہ دہرا لے، تاکہ جو ہے ذہن میں بات رہے کہ رمضان کے روزے سے متعلق جو احکام و مسائل ہیں، جی روزے کی ابتدا، روزے کا اختتام، روزے کی جسے جو ہے فاسد یا باطل ہوتا ہے، جی ٹوٹ جاتا ہے، اور دیگر جو مسئلے مسائل ہیں جی روزے کے دوران کون کون سے کام ممنوع ہیں، ان مسئلے مسائل سے متعلق کیا ہے معلومات حاصل کر لے۔ صحیح ہے۔ اور اسی طرح کیا ہے روزے کے دوران کیا کچھ عمل کرنا مستحب ہے، افضل ہے، جی ان کی بھی کیا ہے معلومات حاصل اور معلومات حاصل کرنے کے لیے اہل علم کی طرف رجوع کرے۔ جی اہل علم کے جو مخصوص بیانات ہوں، خاص طور پر سوشل میڈیا وغیرہ پر جو ہے بہت مل جاتے ہیں، دستیاب ہیں، جو معتبر اہل علم ہیں ان کو سنیں، جہاں کچھ سمجھ میں نہ آئے تو اہل علم سے رابطہ کریں، کتابیں ہیں کتابوں کا مطالعہ کریں، تو انشاءاللہ جو ہے ضرور کیا ہے اسے فائدہ ہوگا، توفیق حاصل ہوگی، اور اس کے ذریعے خود اس کا اپنا ہی فائدہ ہے کہ اس عبادت کو جو فرض عبادت ہے روزہ، اس کو خوب اچھی طرح کیا ہے انجام دے سکے گا، اور جب صحیح طریقے سے انجام دے پائے گا تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے قبول ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک عام حکم دیا ہے کہ دین کا کوئی بھی مسئلہ مسائل ہیں ان کے بارے میں تم علماء کرام سے سوال کر لیا کرو۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم اہل ذکر یعنی اہل علم تم ان سے پوچھ لو، سوال کر لو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں نہیں معلوم۔ اور اس میں کوئی شرم کی بات نہیں کہ دیکھیں کہ بھائی میری عمر زیادہ ہو گئی، میں اس کے بارے میں کیا پوچھوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے عمر دراز ہو چکے ہیں، اس کے باوجود کیا ہے دینی علم پوچھتے تھے، سیکھتے تھے۔ صحابہ کرام اور تابعین، یہی معاملہ ہمارے اسلاف کا رہا، تو اس میں کوئی شرم کی بات نہیں۔ اگر اس میں انسان شرمائے یا پیچھے رہ جائے تو اس میں اس کا خود اپنا کیا ہے نقصان ہے، خسارہ ہے کہ اس کی یہ عبادت شاید جو ہے ناقص پائی جائے گی۔ تو روزے سے متعلق احکام و مسائل ہیں، اور اسی طرح تراویح کی نماز ہے، اس سے بھی متعلق جو ہے احکام و مسائل، مثال کے طور پر بعض دفعہ جو ہے نماز عشاء میں پہنچنے میں تاخیر ہو جاتی ہے کسی کو، تو اب وہ تشویش میں پڑ جاتا ہے کہ میں نماز عشاء پہلے ادا کروں کہ امام کے ساتھ کیا ہے تراویح کی نماز پڑھوں، یعنی عجیب قسم کی کشمکش میں پڑ جاتا ہے، اور بہت دفعہ سوال بھی نہیں کرتا۔ تو اس قسم کے جو کچھ موٹے موٹے مسئلے مسائل ہیں تو اس کے بارے میں کیا ہے معلومات حاصل کر لینا یہ بہت اہم ہوگا۔ جس طرح عام طور پر انسان جب حج کے لیے جاتا ہے، یعنی غالباً جو ہے آج تک جو ہے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ حج زندگی میں صرف ایک ہی دفعہ کر لینا کافی ہے، حالانکہ جب بھی استطاعت ہو انسان کرے، یعنی فرض تو ایک ہی دفعہ ہے، فرض ادا ہو گیا۔ تو جب انسان فریضہ حج ادا کرنے جا رہا ہے تو اس کے لیے باقاعدہ تیاری کرتا ہے، کتاب حاصل کرتا ہے کہ کوئی کتاب سفر میں ساتھ میں رہے، اس کا مطالعہ کریں، اور جو ہر قافلہ گروپ ہوتا ہے ان میں کوئی نہ کوئی ایک معلم رہتا ہے، یعنی تاکہ فریضہ حج کو صحیح طریقے سے انجام دے۔ تو یہی مثال ادھر بھی ہے، روزہ ہے ایک فرض عبادت ہے، اس کو خوب اچھی طرح صحیح طریقے سے ادا ہو جائے، ہم سے انجام دے سکیں، تو اس کے لیے ہم اس کے بارے میں علم حاصل کریں۔ جی بہت بہتر۔ اسی طرح اس مہینے کی آمد کے موقع پر باقاعدہ یہ جو زیادہ سے زیادہ اہتمام اور عزم ہونا چاہیے کہ میں اس نادر موقع سے فائدہ اٹھا سکوں، تو جو بطور خاص عزم بالجزم جسے کہتے ہیں، تو اس کی ضرورت کیوں ہے؟ ایسی خاص وجہ کیا ہے؟ جی ظاہر سی بات ہے، یعنی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ایمان والا نیک اعمال کرنے میں پیچھے نہیں رہتا، صحیح، بلکہ سبقت کرتا ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَسَابِقُوا، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کی طرف دوڑو، جلدی کرو، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ تو یہ ایمان کے تقاضوں میں سے ایک اہم تقاضا ہے، اور جب رمضان آ جائے تو یہ خیر اور بھلائی کا ایک بہترین موقع اور میدان ہے۔ تو عزم ہو انسان کا شروع ہی سے، ابتدا سے، کہ میں اپنی پوری قوت و طاقت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اس ماہ رمضان کو غنیمت سمجھتے ہوئے تمام نیک اعمال کرنے کی کیا ہے کوشش کروں گا، محنت کروں گا، اور جب یہ عزم ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے توفیق بھی اسے نصیب ہوگی۔ اور رمضان کا کوئی ایک لمحہ، کوئی ایک دن یعنی لاپرواہی کے ساتھ انسان نہ گزارے، بے پرواہی کے ساتھ، بلکہ ہر دن رمضان کا اس کے لیے کیا ہے بہت ہی قیمتی ہے، رمضان کا ہر دن ہر لمحہ۔
تو اسی لیے ابتدا سے اس کے اندر عزم ہو اور جذبہ ہو، کسی قسم کی سستی کاہلی کیا ہے نہ پائی جائے. صحیح. کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ یعنی یہ اس کے زبان پر رہے تاکہ اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد حاصل ہو. اور ساتھ ہی ساتھ اپنی دعاؤں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق بھی طلب کرے کہ اللہ اسے بھرپور اور زیادہ سے زیادہ توفیق دے ماہ رمضان میں خیر کے اعمال کرنے میں. اور یہ جذبہ اور عزم اس لیے کیونکہ یہ ایک ایسا خاص مہینہ ہے اور اس ماہ میں ایک ایسی خاص عبادت ہے روزہ، جس عبادت کا ایک خاص تعلق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ساتھ رکھا ہے. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے. کیا فرمایا اللہ نے؟ کل عمل ابن آدم لہ، آدم کی اولاد جب کبھی کوئی عمل کرتی ہے تو وہ عمل اس کے لیے ہے، یعنی اجر ثواب اس کے لیے. اس کا اجر ثواب کیا ہے اسے معلوم ہے، وہ اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. یعنی انسان ہر عمل خود اپنے لیے انجام دیتا ہے. الا الصیام، سوائے روزے کا، چاہے وہ فرض روزہ ہو یا نفل روزہ ہو. الا الصیام فإنہ لی وأنا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ اسے اجر ثواب دوں گا. یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ روزہ میرے لیے. جی میرے لیے. مطلب یہ کہ روزہ ایک ایسی خاص عبادت ہے جو کہ جب بندہ روزہ رکھے تو وہ روزہ کا جو معاملہ ہے بندے کے ساتھ، وہ میرا بندہ اور میرے درمیان وہ معاملہ ہے. اس کا کتنا اجر ثواب ہے اس کے بارے میں روزے دار کو بھی کیا نہیں بتایا گیا ہے. یعنی روزہ جب رکھتا ہے انسان تو اس میں جو ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، اس کا امکان بہت کم ہے. روزہ راز ہے جی بندے اور اللہ کے درمیان، اللہ تبارک و تعالیٰ درمیان. یعنی بہت سے لوگ فرض کیجئے کسی ایک جگہ بیٹھے ہوئے، ان میں سے کوئی جو ہے وہ لیٹا ہوا ہے، کوئی بیٹھا ہوا ہے، اور کوئی رکوع اور سجود میں نماز میں مشغول ہے، کبھی قیام ہے، کبھی رکوع ہے، کبھی سجود، یا کوئی تلاوت قرآن کر رہا ہے، یا فرض کیجئے کہ حج کے موقع پر کبھی رمی ہے، سعی ہے، دیگر مناسک حج ہیں وغیرہ وغیرہ. تو لوگوں کو نظر آتا ہے کہ یہ ایک بیٹھا ہوا ہے، یہ ایک سویا پڑا ہے، اور یہ ایک کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا ہے. لیکن اگر 2-4 آدمی کسی جگہ اکٹھے ہوں تو کسی کو کوئی خبر نہیں ہو پائے گی کہ ان میں سے روزے دار کون ہیں، بغیر روزے کے کون ہیں. تو اگرچہ ایک ساتھ سحر اور افطار کیا ہو بہت سے لوگوں نے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو ہمارے ساتھ افطار کر رہا ہے تو واقعی اس کا روزہ بھی ہو، کوئی ضروری نہیں ہے. صحیح. تو یوں روزہ کس کا ہے اور کس کا نہیں ہے یہ جاننے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. صحیح. یہ صرف روزے دار کو معلوم ہے یا پھر اللہ عز و جل کو معلوم ہے. تو بئی معنی یہ بات ہو گئی کہ روزہ جب بندہ رکھتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ وہ صرف میرے لیے رکھتا ہے، لہذا جب وہ صرف میرے لیے میری خاطر روزہ رکھتا ہے تو پھر اس کا اجر و ثواب بھی صرف میرے ہی ذمہ ہے. اور ہر کوئی جو انعام دیا کرتا ہے تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق دیا کرتا ہے. کوئی چھوٹا ہے تو معمولی انعام کہ اس کی حیثیت ہی اتنی ہے، گنجائش ہی اتنی ہے. کوئی بڑا ہے، کوئی امیر ہے، کوئی کبیر ہے، کوئی وزیر، کوئی بادشاہ، تو پھر بادشاہوں کا بادشاہ، احکم الحاکمین، زمین و آسمان کے تمام خزانے جس کے قبضے میں ہیں. صحیح. وہ جس کے لیے ثواب کو خود اپنے ذمے لے لے، انعام کو اپنے ذمے لے لے، تو پھر اس کی شان شایاں جو انعام ہوگا وہ کیسا عظیم الشان ہوگا. تو یہ تصور رکھنا، تو گویا کہ یہ سوچ رکھنے کی وجہ سے انسان کے دل میں مزید جذبہ جو ہے وہ تازہ اور اس گویا کہ جذبہ بیدار ہونا چاہیے کہ ذوق و شوق کے ساتھ ماہ رمضان کا استقبال کیا جانا چاہیے. جی اس کے بعد حدیث کا بقیہ حصہ. جی آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ والصیام جنہ، جی روزہ ڈھال ہے. یعنی روزہ اگر کوئی بندہ رکھتا ہے تو وہ مختلف قسم کی کیا ہے برائیوں سے کیا ہے بچ جاتا ہے. جی روزے دنیا میں بھی ڈھال ہے، جی آخرت میں بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. یعنی جب روزہ رکھا ہوا ہے تو انسان کے دل میں خود بخود یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ جھوٹ بول کر 2 پیسے کمانے کا موقع ہے، لیکن میرا روزہ ہے. روزہ ہے، پیسے کمانے کے لیے بہت عمر پڑی ہوئی ہے. صحیح.
تو شاید وہ یوں اس خیال کی وجہ سے وہ برائی سے بچ جائے، بلکہ بچنا چاہیے، ہمیشہ بچنا چاہیے ہر برائی سے، بالخصوص روزے کے دوران، کہ اسے یہ فکر ہوتی کہ ایسا نہ ہو میں بس بھوکا پیاسا ہی بیٹھا رہ جاؤں، اجر و ثواب کچھ بھی مجھے نہ ملے، خدا نہ خواستہ۔ تو یہ روزہ دنیا میں گویا انسان کے لیے برائیوں سے ڈھال ہے، صحیح، کہ ڈھال انسان کو بچائے کرتی ہے دشمن کے وار سے، دنیا میں بھی ڈھال ہے شیطان کے وار سے بچنے کے لیے، برائیوں سے بچنے کے لیے، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے روزہ ڈھال ہے روزے دار کے لیے۔ صحیح۔ آگے فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ، تم میں سے اگر کسی کا روزے کا دن ہو، چاہے وہ فرض روزہ ہو یا نفل روزہ بھی اس میں شامل ہے، تو اسے چاہیے کہ لا يرفث ولا يصخب، وہ اپنی زبان سے گندی باتیں، بری باتیں، گالی گلوچ نہ ادا کرے، بے حیائی کی باتیں، بے حیائی باتیں کیا ہے نہ بولے۔ جی، فَإِن سَابَّهُ أَحَدٌ، اگر اور یہ کہ ولا یسخب، بلا وجہ چلانا، شور مچانا، ان چیزوں سے بچے، اس سے بھی بچیں۔ فلا یرفث تو یہ ہو گیا بے حیائی کی باتیں نہ کرے، ولا یسخب یعنی اگرچہ وہ غلط بات نہیں کر رہا، لیکن بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بلا وجہ وہ معمولی باتوں پر زور سے چلاتے ہیں، جی، کہ رعب جمانا چاہتے ہیں، یا عادت ہی بگڑی ہوئی ہے، صحیح، یا کوئی سمجھتا ہے کہ میری شان ہی ایسی ہے صحیح، کہ ذرا سی بات ہوئی تو چلاؤ، زور سے بات کرو۔ تو یہ چیز ویسے بھی عام زندگی میں بھی، روزمرہ کے اوقات میں بھی ادب کے خلاف ہے، صحیح، لیکن روزے کے دوران بطور خاص یوں چلانے سے منع کیا گیا ہے۔ صحیح۔ جی، آگے فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِن سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، جی، اگر کوئی شخص جیسے کہ روزے سے ہے تو اسے روزے دار کو کوئی گالی دے جی، یا اس سے قتال لڑنے کی کوشش کرے تو روزے دار کو چاہیے کہ جواب میں کہے کہ انی امرؤ صائم، جی، میں ایک ایسا شخص ہوں جو روزے سے ہوں۔ صحیح ہے، مطلب یہ کہ گالی اگر کوئی دے رہا ہے تو جواب میں اسے گالی نہ دے، جی، کوئی لڑنا چاہتا ہے، قتال کرنا چاہتا ہے تو اس سے لڑے مت، بلکہ اپنے آپ کو قابو میں رکھے جی، اور جواب میں کہے انی امرؤ صائم، میں روزے سے ہوں، یعنی میرا تو روزہ ہے، میرا تو روزہ ہے، تم جو میرے گلے پڑ رہے ہو، اگر لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں تو کسی اور کو کسی دیکھ اور لو۔ سے دیکھ لو۔ تو جب اگر کوئی گالی بکے اسے جواب دینے کی اجازت بھی نہیں ہے، تو چیز ہے کہ آدمی روزے کے دوران خود دوسروں کو گالی بکے، تو اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ ناظرین کرام، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، آئیے سلسلہ گفتگو کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے مہمان کی زبانی۔ والذی نفس محمد بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ جی، ماہ رمضان کے استقبال کے موقع پر اہم ترین حدیث کے بارے میں ارشاد فرمائیے گا۔ جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے یا روزے دار کا مقام بتاتے ہوئے یہ فرمایا کہ والذی نفس محمد بیدہ، جی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھوں میں محمد کی جان ہے، جی، صلی اللہ علیہ وسلم، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، جی، روزے دار کے منہ سے جو مہک یا بدبو آتی ہے، جی، یعنی جب روزے دار خالی پیٹ سے ہے، معدہ خالی ہے تو صحیح، ایک مہک جو ہے منہ سے آتی ہے ہر انسان سے، یعنی ناگوار قسم کی جی بو ہے۔ جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو مہک اور بو روزے دار سے آتی ہے، یہ اطیب عند اللہ من ریح المسک، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک خوشبو یا مشک سے زیادہ کیا ہے، پاکیزہ اور بہترین خوشبو جو ہے سمجھی جاتی جی، ہے، یعنی اللہ کے ہاں یہ مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، پسندیدہ ہے، کیونکہ یہ عبادت کی وجہ سے یہ پیدا ہوئی ہے۔ جی، اور اللہ کے رسول نے اس پر کیا ہے قسم بھی کھائی، قسم کھاتے ہوئے کیا ہے اس بات کا ذکر فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ محمد کی جان ہے کہ روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ کیا ہے پاکیزہ اور جو ہے بہتر پسندیدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ للصائم فرحتان یفرحہما، روزے دار کے لیے دو خوشی کا موقع ہے، پہلی یعنی جو کوئی بے روزہ انسان ہے وہ کبھی تصور ہی نہیں کر سکتا کہ یہ دو خوشیاں کیسی ہیں۔ جی،
انمول خوشیاں. صحیح. دنیا بھر کے خزانے انسان خرچ کر لے مگر اسے کبھی اندازہ ہی نہیں ہو سکتا کہ یہ دو خوشیاں کیسی ہوتی ہیں. صحیح. کیا ہیں وہ دو خوشیاں؟ پہلی خوشی اذا افطر فرح، اور دوسری خوشی ہے اذا لقی ربہ فرح بصومہ. سبحان اللہ. پہلی خوشی جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ اذا افطر فرح، جب وہ افطار کرتا ہے جی. تو اسے خوشی ہوتی ہے، ایک یعنی خاص قسم کی مسرت ایک ہے. خاص قسم کی مسرت، دل میں جو ہے ایک خوشی کی لہر جو ہے پائی جاتی ہے حالانکہ دن بھر وہ بھوکا پیاسا بیٹھا دن رہا، بھر. پھر بھی خوش ہے. جی. بے روزہ انسان کبھی اس خوشی کا تصور بھی نہیں کر سکتا. یعنی خوشی اس بات پر ہو سکتی کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے توفیق دی، میرا روزہ مکمل ہو گیا. جی. اور ادھر شاید ایک دوسرا مفہوم جو بیان کیا اور جاتا ہے کہ عجیب بات ہے کہ کہتے ہیں کہ کوئی بہت اچھی چیز ملتی ہے تو انسان خوشی مناتا ہے. یہ کیسی خوشی ہے، یہ کیسا آدمی ہے کہ بھوکا رہا سارا دن، پیاسا رہا، پھر خوشی منا رہا. خوشی منا. صحیح. تو یہی تو بات ہے. صحیح. ایمان کے کرشمے تو ایسے ہی ہوا کرتے ہیں. جی. اور اس میں یہ بھی مفہوم میرے خیال سے شامل ہوگا کہ اذا افطر فرح، کہ جب مکمل ماہ کا روزہ رکھے تو عید مناتا ہے، خوشی کا ایک دن اس کے لیے کیا وہ بھی اس میں شامل ہے. وہ بھی اس میں شامل ہے. جی. آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری خوشی وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، جی. اور جب روزے دار اپنے رب سے، پروردگار سے اس کی ملاقات ہوگی، یعنی روز قیامت، جی. فَرِحَ بِصَوْمِهِ، تو اپنے اس عمل کو لے کر کے، یعنی روزے جیسے عمل کو لے کر کے کیا ہے اسے خوشی ہوگی. جی. یعنی اپنے لیے جو عظیم الشان اجر و ثواب وہ سامنے دیکھے گا جی. تب بھی وہ خوش ہو جائے. جی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو اجر ثواب ملے گا تو وہ بھی خوشی کا اس کا موقع ہوگا. لہذا جب صورتحال یہ ہو اور اس قدر یہ قیمتی ترین موقع ہو تو اس موقع کو غنیمت جاننا چاہیے. بالکل ضرور. اس بارے میں فرمائیے. جی. یعنی اس قسم کا اگر معاملہ ہے روزے کے ساتھ، جی. یعنی روزے کا مقام و مرتبہ، روزے دار کا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، اور اسی طرح روزے دار کے لیے دو اہم خوشی کا موقع بھی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس موقع کو کیا ہے غنیمت سمجھنا چاہیے. جی. یعنی عقل مندی کی علامت ہے یہ کہ بندہ اس موقع کو ضائع نہیں کرتا. صحیح. اور اس موقع کو غنیمت جانے تو اور بالخصوص جو بات سب سے زیادہ ذہن نشین رکھنا ضروری ہے وہ یہ کہ کس مقصد کے لیے روزہ ہم پر فرض قرار دیا گیا ہے. جی. کہ مقصد کیا ہے؟ کہ انسان فرض کیجئے ایک کورس کرنے کی خاطر کہیں جا رہا ہے، کہیں اس نے ایڈمیشن لیا ہے، بڑی فیس بھی ادا کی ہے یا جو بھی معاملہ ہے، تو سب سے اہم ترین بات تو یہ کہ سوچنا چاہیے کہ میں جب وہاں سے فارغ ہو کر نکلوں گا تو جس مقصد کے لیے میں نے یہ سب کچھ کیا، اتنے جتن کیے، اتنی تکلیفیں اٹھائیں، وہ مقصد مجھے حاصل ہوا یا میں ویسے ہی محروم رہ گیا خالی ہاتھ. تو رمضان کی ابتدا میں ہی انسان کو یہ سوچنا سب سے زیادہ ضروری ہے کہ جس مقصد کے لیے یہ ماہ رمضان ہے اور اس ماہ مبارک کے روزے فرض قرار دیے گئے وہ مقصد کیا ہے، اس بارے میں فرمائیں. جی. ظاہر سی بات ہے، یعنی اسی مقصد تک پہنچنا جی. یہی ہمارا اہم جو ہے مقصد ہونا چاہیے. مقصد اس طرح ہے جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کا ذکر فرمایا. آیت سیام جو جس آیت میں روزے کی فرضیت کا ذکر ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، روزہ تم پر فرض کیا گیا، واجب ہے تم پر، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے قبل لوگوں پر کیا ہے فرض تھا. کس لیے فرض کیا گیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پرہیزگاری آ جائے، اللہ کا ڈر، خوف، خشیت الہی کیا ہے پائی جائے. جی. تو اس بات کو ذہن میں رکھنا، اس بات کو ذہن میں رکھی جائے. صحیح. یعنی رمضان کی ابتدا ہی میں جو نیت کرے روزے کی، تو اس کی نیت میں یہ چیز رہے کہ روزہ جو رکھنا ہے ہمیں مقصد صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں ہے، جی. صرف جو ہے سحر کر لینا اور افطار کر لینا نہیں ہے، بلکہ اصل مقصد یہ ہے اس روزے کا تاکہ ہم تقوی پرہیزگاری کے اعلیٰ درجات کو پہنچے. اور روزے کا تقوی سے کیا تعلق ہے؟ روزے کا تقوی سے تعلق یہ کہ جب روزے دار روزے سے رہتا ہے جی. تو اس وقت کھانے پینے سے پرہیز کرتا جی ہے، کھانے پینے سے ہر اس چیز سے پرہیز کرتا ہے کہ جس سے روزے کے دوران اسے منع کیا گیا ہے. جی. کیوں پرہیز کرتا ہے؟ تاکہ جو ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری اسے حاصل ہو اور اس کے اندر خشیت الہی، خوف الہی پائے. وہ اس وجہ سے پرہیز کرتا ہے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، جی. حالانکہ کھانے پینے کا موقع موجود ہے،
اور خواہش بھی بہت ہے، پیاس نے ستا رکھا ہے، بے حال کر رکھا ہے، اور بہترین شربت سامنے موجود ہے، لذیذ ترین کھانا سامنے موجود ہے، یا دیگر تمام شہوات جو ہے ان کی تکمیل کا موقع موجود ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے بالکل. یعنی فرض کیجئے کہ بہت سے لوگ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے وضو کر رہے ہیں، وضو کے دوران اگر جب اس نے کلی کی، اگر وہ چاہے تو پانی ذرا سا نیچے گلے سے سسکا لے، گزار لے، تو برابر والے کو بھی پتہ ہی نہیں چلے گا. صحیح. لیکن وہ ان تمام چیزوں سے پرہیز کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. صحیح. تو تقویٰ تو یہی چیز ہے. صحیح. تقویٰ کی کیا تعریف ہے؟ کہ ہر برائی سے بچنا، ہر خوبی کو اپنانا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. صحیح. تو گویا تقویٰ کا عملی نمونہ اس نے پیش کیا. صحیح. ایک عملی نمونہ پیش کرنے کی مشق اس نے کی روزہ رکھ کر، کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو یہ روزہ جو ہے یہ گویا کہ تقویٰ کا ایک سبق ہے، ایک کورس ہے، ٹریننگ کورس ہے. جی. تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ضرور. صحیح ہے. مزید فرمائیے گا. جی، اسی تقویٰ اور پرہیزگاری کے مقصد تک پہنچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت کی اور ہمیں تعلیم دی کہ ہم ہر ایسے عمل سے اپنے آپ کو بچائیں. یعنی ایک تو ہے کھانا پینا، اس سے اپنے آپ کو روکنا ہے، جی. اور شہوات سے اپنے آپ کو بچانا ہے. لیکن دیگر اور بھی ایسے معاملات ہیں اور بھی ایسی باتیں ہیں جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا ہے روزے کے دوران بطور خاص. اگرچہ وہ ہمیشہ ہی ان سے روکا گیا ہے. جی. لیکن رمضان میں روزے میں بطور خاص. جی. اور روکنے کا یعنی اگر دیکھا جائے تو وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ اگر بندہ ان اعمال کا ارتکاب کرے تو اس کے روزے پر اثر ہوگا. اس کے روزے پر اجر و ثواب ہے. تقویٰ جو ہے اس کا وہ کامل نہیں ہو رہا. تقویٰ کامل نہیں ہوا. صحیح ہے. تقویٰ اسے حاصل نہیں ہوگا. جی. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. جی. تم میں سے کوئی شخص جھوٹ بات، غلط بات اپنی زبان سے بولنا نہیں چھوڑتا اور اس پر عمل کرنا بھی نہیں چھوڑتا، یعنی غلط کام بھی کرتا ہے، غلط باتیں بھی کرتا ہے، تو فلیس للہ روزے کے دوران فلیس للہ حاجہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ ایسا شخص اپنے آپ کو کھانے پینے سے کیا ہے روک کر رکھے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے روزے دار کے روزے کی کوئی ضرورت ہی نہیں جو اپنے آپ کو روزے کی حالت میں غلط بات یا غلط اور برے اعمال سے اپنے آپ کو نہیں روکتا. جی. تو اس نے روزہ رکھا ہے، کھانے پینے سے شہوات سے اپنے آپ کو روکا ہے، لیکن جھوٹ بولتا ہے، گالی بکتا تو ہے، اس کے روزے سے کوئی فائدہ نہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے روزے کے کوئی ضرورت نہیں، بلکہ گویا کہ اس کا روزہ نہیں ہے، اجر و ثواب نہیں ہے. فرض تو شاید ادا ہو بھی گیا ہو لیکن اجر و ثواب اور جو اصل مقصد ہے تقویٰ وہ اسے حاصل نہیں ہوا. تو گویا کہ روزہ جو ہے یہ بھوکا پیاسا بیٹھے رہنے کا نام ہی نہیں. صحیح. روزہ تو یہ ہے کہ جس طرح کھانے پینے کا سلسلہ بند کیا ہے تو سر سے پاؤں تک ہر برائی کو بند رکھا جائے. صحیح. سر سے پاؤں تک تمام جسم کا روزہ ہونا چاہیے، ہر برائی سے بچنا چاہیے. تو روزے کا یہی فلسفہ ہے، روزے کا یہی مقصد ہے. صحیح. اور روزے کی یہی حقیقت ہے. اور بالخصوص اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. جی. جب اتنی عظیم خوشخبری ہے تو پھر احساس ہونا چاہیے. صحیح. تو اس حدیث کے بارے میں فرمائیے. جی، بہترین اور بہت ہی عظیم بڑی خوشخبری ہے اس حدیث میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلوات الخمس، 5 وقت نماز، والجمعة إلى الجمعة، ایک جمعے سے لے کر اگلا جمعہ، ورمضان الى رمضان، ایک رمضان سے لے کر کے اگلا رمضان، مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر، تو اگلی نماز، اگلا جمعہ یعنی جمعے کی نماز، اگلا رمضان، یہ سب جو ہے کفارہ بن جاتے ہیں جو پچھلی نماز اور پچھلے جمعے کی نماز اور پچھلے روزہ رمضان کے درمیان جو کچھ بندے سے کیا ہے سرزد ہوتے ہیں. صحیح. تو یہ اگلی جو عبادت ہے یہ اس کے لیے کیا ہے کفارہ بن جاتی ہے، بشرطے کہ کبائر سے اس نے اجتناب کیا ہو. کبائر اشراک باللہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے اور دیگر جو ہے کبائر ذکر ہیں. اگر ان سے اس نے اجتناب کیا ہے تو صغائر جو صغیرہ گناہ ہیں وہ اگلی نماز،
اگلا روزے سے کیا ہے اس کی یعنی کیا ہے؟ 2 نمازوں کے دوران، یعنی انسان نے 5 وقتہ نمازیں پڑھی، اب 2 نمازوں کے دوران اگر کوئی غلطی، کوئی گناہ سرزد ہو گیا، پھر اسی طرح جمعے سے جمعہ اور رمضان سے رمضان، تو درمیان میں اگر کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہو جی تو یہ چیزیں گناہوں سے معافی کا صحیح، اہم ترین ذریعہ ہے۔ اور کوئی یہ نہ سوچے کہ مجھ سے تو کوئی گناہ ہوا ہی نہیں، گناہ ہو جاتا ہے ہر انسان سے، بلکہ بعض اوقات اسے خبر بھی نہیں ہوتی، صحیح صحیح، اور کوئی نہ کوئی گناہ سرزد ہو جایا کرتا ہے کہ نہ تو کوئی فرشتہ ہے نہ کوئی معصوم ہے، انسان اول و آخر بشر ہے، خطا کا پتلا ہے۔ صحیح، تو جب یہ موقع ہے معافی کا تو انسان کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اسی طرح فرمایا کہ اذا كان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن، جی اس بارے میں فرمائیے۔ جی، اس میں بھی، اس حدیث میں بھی ایک بہترین فضیلت اور اہمیت بتانا مقصد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ ہے ماہ رمضان کا۔ درست، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا كان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن، جی جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، یعنی رمضان کی ابتدا ہے، جی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے شیطانوں کو اور سرکش جو جنات ہیں ان کو جکڑ دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے، صحیح، آگ کے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور اس میں سے کوئی دروازہ مکمل ماہ رمضان نہیں کھولا جاتا، جی اور جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، کسی دروازوں کو بند نہیں کیا جاتا، اور پکار لگانے والا منادی جو ہے پکار لگاتا ہے کہ یا باغی الخیر، اے خیر اور بھلائی کے کام کرنے کا جو جذبہ رکھتا ہے کہ اقبل، تم آگے بڑھو، یعنی بھلائی جو کرنا چاہتا ہے اس کے لیے موقع ہے آگے بڑھ جائے، جو بڑھائے، برائی کرنا چاہتا ہے وہ دور دور رہے۔ جی اور یہ کہ ہر رات بہت سے لوگوں کو جہنم کی آگ سے نجات دی صحیح، جاتی ہے، تو ہمارے اندر بھی یہ جذبہ اور جذبہ فکر ہونا ہونی چاہیے، چاہیے۔ بالکل صحیح۔ پروگرام کے اختتام پر ہم تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے، آپ نے عمدہ اور مؤثر و دلنشیں انداز میں رہنمائی فرمائی، لہذا جزاکم اللہ خیر۔ وإياكم مبارک اللہ فیکم۔ آمین۔ اور اسی کے ساتھ ناظرین کرام، اختتامی موقع پر تہہ دل سے ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ اور بالخصوص اس ماہ مبارک کے دوران ہر قسم کی نیکی اور عبادت اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ہر عمل کو شرف قبولیت سے نوازے۔ فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔